حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبر کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کی تیغ برّاں ان کا خون چاٹتی رہی، پھر انہوں نے یک بارگی آپ کے اوپر حملہ کر دیا. حضرت امام حمام نے اس حالت کے اندر بھی اپنی زبان کو روکا اور زبان سے ہائے تک نہیں کی. آج شہادت حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے. اس انداز کے اندر اس شہادت کو بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ ترلے اور منتیں کر رہے تھے. پانی پانی کی صدائیں ان کے لبوں پہ تھی. نہیں، ایسا نہیں تھا. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. جب محبت کا دم بھرا ہے تو سب کچھ کٹانا ہوگا اور کٹا کے بھی مسکرانا ہوگا. جو محبت کے دعویٰ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے. مشکل موقع پر ہی تو امتحان ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ دامن صبر کو تھامتے ہیں یا نہیں تھامتے. اگر وہ ہائے ہائے کرتے رہے، وہ چیختے اور پکارتے رہے، اور وہ پانی کے لیے ہاتھ اور جھولی پھیلاتے رہے، اور جو پانی کے لیے جھولیاں پھیلاتے تھے انہوں نے پھر بیعت کیوں نہ کر لی؟ ان کو اتنا کچھ دیا جاتا تھا، اس کو قبول کیوں نہ کیا؟ انہوں نے یزید کے تخت و تاج کو قبول نہ کیا، یزید سے پانی کیسے مانگتے؟ وہ تو خود حوض کوثر کے والی کے نواسے تھے، وہ اوروں سے پانی مانگتے پھرتے. پوری تاریخ پڑھو کربلا کی، آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت امام حسین کی زبان سے ہائے بھی نکلا ہو. آپ نے ہر مشکل موقع پہ صبر کے دامن کو تھاما ہے، اور ہر قربانی پیش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہی کہا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دکھ کم تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلومیت نہیں تھی. وہ مصیبتیں تو اتنی تھی کہ پتھر کا کلیجہ بھی شک ہو جائے، کائنات کا کلیجہ چاک چاک ہو جائے. لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے صبر کا امتحان تھا، اور جب آپ کے اوپر پہم تیر برسنے لگے، محتاط روایات کے مطابق 33 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پہ تھے، اور 34 گھاؤ نیزوں کے آپ کے جسم پہ تھے، بلکہ بہت سارے نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئی تھی جسم میں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیراہن اتارا گیا اور اس کو جب دیکھا گیا تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر گرے وہ تیر جسم میں اور پیوست ہو گئے. گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب آنے لگے تو کافی عرصہ لگ گیا، چونکہ برچھیوں کی نوکوں پر آپ کتنی دیر تک معلق رہے. اس وقت گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے اور کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کے اوپر پیشانی رکھی. فوارے پھوٹ رہے تھے، کائنات دم بخود تھی، چرخے کہن کانپ رہا تھا. آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، آج تک حوروں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا. سورج بھی منہ چھپا رہا تھا عاشورے کے دن، یہ منظر اس سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا. ریت کربلا کی کپ کپا رہی تھی. دشمنوں کے نرغے میں مصطفیٰ کا نواسا 3 دن کا پیاسا تیروں اور نیزوں کی برسات کے اندر نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، اور آخری کلمات یہ تھے، اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی. مالک، جو دکھ آئے، اذیتیں آئیں، مصیبتیں پہنچی، امتحان آیا، حسین اس پہ راضی ہو گیا، تیرے امر کو تسلیم کر لیا، تیری رضا پہ راضی ہوا. سب کچھ قربان کرنے کے بعد مالک حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے. مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو حضرت امام حمام کا سر اس وقت تن انور سے جدا کر لیا گیا جب آپ سجدے کے اندر جھکے ہوئے تھے. سجدے میں سر جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے جدا کر دیا. ایک شخص حرم کعبہ کے حج کے لیے آ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کے لبوں پہ تھی کہ اس کی شہادت ہو گئی، وہ فوت ہو گیا. آقا کریم کو خبر دی گئی. حضور فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جب یہ اٹھے گا تو جس حالت میں فوت ہوا اس حالت میں اٹھے گا، اس کے لبوں پہ لبیک کی صدائیں ہوں گی. حسین ابن علی کا جب سر کٹا اور جب جسم سے تن انور سے ان کا سر انور جدا ہوا، اس وقت سر سجدے میں رکھا ہوا تھا. بندہ جس حال میں جاتا ہے قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جاتا ہے. باقی لوگ قبروں میں اور انداز میں اٹھیں گے، حسین جب قبر سے اٹھے گا سر سجدے میں رکھا ہوا ہوگا. قیامت تک حسین نماز میں ہے، قیامت تک حسین نماز میں ہے، قیامت تک حسین سجدے میں ہے، قیامت تک حسین کا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے، اور وقت کے یزیدوں کو للکار رہا ہے. وقت کے یزیدوں،
تم اپنے اپنے دور میں پر پرزے نکالتے رہو گے، لیکن حسین کا سر اور حسین کے ماننے والوں کا سر کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں جھکے گا۔ حسین کا سر کل بھی خدا کے سامنے خم تھا اور آج بھی خدا کے سامنے ہی سر خم ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس وقت کاٹا گیا، پھر نیزے کی نوک پہ ڈال کر اس کو بلند کر دیا گیا۔ لشکر یزید نے لوگوں کو اعلان کے لیے کہ دیکھو ہم نے سر انور کاٹ لیا۔ کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو، اس آقا کا سر کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ کٹا ہوا سر بھی سر بلند ہے۔ اور جب سر نیزے پہ چڑھایا گیا تو پیشانی کا رخ زمین کی طرف اور کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف۔ تو کسی شاعر نے کہا باں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ سر نیزے پہ ہے لیکن پیشانی زمین کی طرف ہے۔ رکعت کے دو سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور کاٹ لیا گیا، نیزے پہ چڑھا ہوا سر حسین دوسرے سجدے کی آرزو میں مچل رہا ہے، حسین دوسرے سجدے کی تمنا میں مچل رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے ہمیں یہ درس دیا کہ تمہارا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے لیکن یزیدیوں کی اطاعت تم نے کسی صورت بھی قبول نہیں کرنی۔ آج ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی، ان کے شب و روز اور ان کی قربانی اور ان کی مظلومیت کا تذکرہ کر کے آنسو بہا لیں اور ان سے محبت کا اظہار کر لیں، لیکن یہ روح حسین کو خراج پیش کرنا نہیں ہے۔ کیا حسین نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی کہ لوگ قیامت تک بس روتے رہیں، ان کی آنکھوں سے صرف آنسو بہتے رہیں؟ اگر یہ بات ہوتی تو ان کے پاس راستے سے نکلنے کے انہیں پہلے ہی خبر دی گئی تھی کہ تم شہید کر دیے جاؤ گے۔ وہ اپنے نانے سے عرض کر دیتے کہ میرے لیے دعا کر دے کہ میری مصیبت ٹل جائے، تو مصیبت ٹل جاتی۔ اتنی بڑی قربانی اور اپنا سارا کنبہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر لے کر حاضر ہو گئے۔ تو یہ اس لیے تھا کہ لوگ صرف آنسو بہا کے خراج پیش کر دیں؟ نہیں، امام کا مقصد تھا جو میں نے مقام بیضا کے خطبے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس کے باوجود میدان عمل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے اور وقت کے یزیدوں کے سامنے تم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج روح حسین پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے ماننے والوں، وقت کے یزید دندناتے پھر رہے ہیں اور تم صرف آنسو بہا کے میری روح کو خراج پیش کرنا چاہتے ہو۔ میری روح یوں ہی خوش نہیں ہوگی، میں تو خوش تب ہوں گا جب تم کربلائیں سجاؤ گے، جب تم وقت کی یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کے میری للکار کو تازہ کرو گے تو پھر میری روح سرشار ہو جائے گی کہ اپنے نانے کی امت کو جو پیغام دے کر گیا ہوں وہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ کربلا کا مقصد یہی نہیں کہ ہم اس دن کو ایک یوم سیاہ بنا دیں۔ بلے شالوں کی ہنس کے یار منا لیں دے، تے ساڈا رونا بھی نہ منظور ہویا۔ بلے شالوں کی ہنس کے یار منا لیں دے، تے ساڈا رونا بھی نہ منظور ہویا، منظور ہویا۔